وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد اب ہم ان صورتوں کو شروع کرتے ہیں جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہم سنتے ہیں اور اس کی تفسیر کے متعلق عرض کرتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی اس کا شان نزول جس کو بیک گراؤنڈ کہا جائے وہ ایک ہی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر کو ایک جگہ لکھی ہے اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے منافع، برکات اور اس کے فائدے سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہے اور اس سے بچ نہیں سکتا، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کو سحر، جادو، نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں بڑی تاثیر ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس صورت کے متعلق جو اس کا شان نزول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پر ایک یہودی نے سحر کیا تھا، یعنی جادو، تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا آپ محسوس کرتے کہ میں فلاں کام کر لیا ہے مگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہے، یعنی ان پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے، اس نے۔ تو اس فرشتے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگے اور اس کے دندانوں یعنی کنگے کے دانتوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے غلاف میں، جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اس میں پیک کر کے ایک کنویں کا نام بتلایا، بر دروان، اس میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے اس کنویں کے اندر۔ آپ اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں، یعنی مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کے قتل کر دیتے یا اس کو تکلیف پہنچا دے۔ اور ایک روایت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ مرض یعنی یہ سحر کا اثر، جادو کا اثر آپ پر 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے جس صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا ہم اس خبیث کو کیوں قتل نہ کر دیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اور امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا، جس کو ہم کنگھی کہتے ہیں، اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں یعنی گانٹ لگائیں، ہر گرہ میں، ہر گانٹ میں ایک سوئی لگائی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ ہر گرہ یعنی ہر گاٹ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کو کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں، سب گانٹیں کھل گئیں اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا جو اثر ہوا تھا، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا۔